علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم نے اس سے پہلے پہلا حصہ مکمل کیا ہے۔ اب ہم دوسرے حصے کو شروع کر رہے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں انہوں نے جو پہلا سبق باندھا ہے الدرس الاول، اس کے اندر انہوں نے مانگا ہے کہ مبتدا اور خبر جملہ اور شبہ جملہ کی صورت میں ہوں، جملہ اور شبہ جملہ کی صورت میں ہوں۔ تو جملہ کیا ہے، یعنی کہ ایک شروع میں ہم اس میں لے کر کے آئیں، اس کے بعد ہم خبر لے کر کے آئیں گے، تو اس کی جو خبر ہوگی وہ تو یا تو جملہ ہوگی یا پھر شبہ جملہ ہوگی۔ شبہ جملہ اور جملہ کسے کہتے ہیں یہ بتائیں گے ابھی ہم آگے، آپ سنتے رہیں۔ کہ دوسرا بتا رہے ہیں کہ پہلے جو انہوں نے ہم سے لکھا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے حصے میں جو پڑھا ہے کہ مفرد ہی کی طرح جملہ اور شبہ جملہ بھی مبتدا کی طرح مبتدا کی خبر آتے ہیں، مگر ہم نے صرف جملہ فعلیہ ہی کی مشق کی ہے۔ اب ہم آپ کو جملہ اسمیہ اور شبہ جملہ کی مشق بتانا چاہتے ہیں۔ جیسے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ تذکیر، تانیث، واحد، تثنیہ اور جمع میں مبتدا اور خبر میں تطابق ضروری ہے۔ تطابق ضروری ہے یعنی مطابقت ضروری ہے۔ مطابقت کس طرح ہے؟ جیسا کہ یہ ہے المصباح، یہ المصباح مبتدا ہے۔ اب انہوں نے جو کہا ہے کہ تذکیر، تانیث، واحد، تثنیہ، جمع میں مطابقت ضروری ہے، تو دیکھیے مطابقت کس چیز میں ہوگی؟ مطابقت یہ ہے کہ یہاں پر المصباح ہے، المصباح یہ واحد ہے، تو یہاں پر واحد کی ضمیر لے آئیں، ہو ضمیر۔ اس کے بعد المصباح مذکر ہے، تو یہاں پر مذکر کی ضمیر لے کر کے آئے ہیں۔ تو دیکھو تذکیر تانیث میں مطابقت ہو گئی، واحد تثنیہ جمع میں مطابقت ہو گئی۔ اسی چیز پر ہم نے غور کرنا ہے، یعنی کہ ہماری جو مبتدا ہوگی، اگر وہ مبتدا مذکر ہے تو ہمیں اس کی خبر بھی مذکر لانی ہے، اگر وہ مبتدا مؤنث ہے تو ہمیں اس کی خبر بھی مؤنث لانی ہے، یعنی کہ ضمیر جو لوٹے گی وہ مؤنث لوٹے گی۔ اسی چیز میں ہمیں خیال رکھنا ہے۔ دوسرا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شبہ جملہ یہ ہوتا کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ شبہ جملہ کہتے کسے ہیں اور ان میں کون کون سی چیز آتی ہیں، تو اس پہ آپ توجہ دیں کہ شبہ جملہ سے مراد یہاں پر یہ ہے، پہلے حصے میں ہم نے پڑھا ہے کہ بھئی شبہ جملہ سے مراد آپ کو بتا دیا ہے جار، مجرور اور ظرف زمان اور ظرف مکان ہے۔ یہ ہم نے پہلے حصے میں پڑھ لیا ہے۔ شبہ جملہ یعنی کہ کسی کے متعلقات سے مل کر کے یہ جملے کے مشابہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے متعلقات جن کے یہ متعلق ہوتے ہیں اس کو محذوف مان کر کے یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ پورا جملہ ہے۔ اب جملہ ہے تو پھر ہم اس کو ملا کر اس کی خبر بنا دیتے ہیں، اس طرح سے اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو اور بتاؤں گا، آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں۔ جیسا کہ ایک ہم مثال بناتے ہیں، النجات فی الصدق، تو النجات کیا ہے؟ یہ میں جار مجرور کی مثال دے رہا ہوں، یا ایسے دوسری مثال لے لیں گے، الطلاب فی المسجد، طلبہ مسجد میں ہیں، تو یہ جار مجرور کی مثال ہو گئی۔ یہ کائیں کی مثال چل رہی ہے، یہ شبہ جملہ کی مثال میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شبہ جملہ کہتے کسے ہیں۔ شبہ جملہ تو کبھی تو جار مجرور سے متعلق ہو جاتے ہیں، جار مجرور لے کر کے آئیں
اور یہ شبہ جملہ بناتے ہیں جیسے الطلاب فی المسجد، الامام فی المسجد، القراصۃ فی الحقیبۃ۔ اسی طرح آپ کچھ بھی مثال بنا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہو گئی شبہ جملہ کی۔ دوسری مثال ہم بنا سکتے ہیں ظرف مکان کی، ظرف زمان کی، کچھ بھی بنا سکتے ہیں ہم۔ ظرف مکان، ظرف زمان، جیسا کہ الجوال، الجوالۃ تحت، الجوالۃ تحت المقعد یا تحت الکرسی، کہ بھئی موبائل کرسی کے نیچے ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ الجوال مبتدا ہو جائے گا، اور تحت الکرسی یہ ظرف زمان ظرف مکان کے متعلق ہو کر کے یہ اس کی خبر بن جائے گی، تو یہ بھی شبہ جملہ ہے۔ کچھ بھی مثال لے سکتے ہیں آپ۔ اب جیسا کہ ہم کہیں گے القراصۃ تحت الحقیبۃ، کہ ہماری کاپی بیگ کے نیچے ہے، تو یہاں پر جو ترکیب آئے گی یہ شبہ جملہ کی ہے۔ شبہ جملہ مطلب جملے کی طرح ہو جاتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہوتے کون کون سے لفظ استعمال ہیں؟ اس میں لفظ استعمال ہو جاتے ہیں قبل بھی آ جاتا ہے، بعد بھی آتا ہے، فوق بھی آتا ہے، تحت بھی آتا ہے، امامہ بھی آتا ہے، قدام بھی آتا ہے، خلفن بھی آتا ہے، وراء بھی آتا ہے، اذا بھی آتا ہے، حذاء بھی آتا ہے، تلقاء بھی آتا ہے، تجاہ بھی آتا ہے، سامنے۔ اس کے الگ الگ معنی ہیں، جیسے قبل کا معنی پہلے آتا ہے، بعد کا معنی بعد میں آتا ہے، فوق کا معنی اوپر آتا ہے، تحت کا معنی نیچے آتا ہے، امامہ کا معنی اور قدامہ کے معنی سامنے آگے آتا ہے، سامنے کہہ لیجیے، کچھ بھی کہہ لیجیے۔ خلفن، وراء کے معنی پیچھے آتا ہے، یعنی ایسے ہی الگ الگ طرح کے ہیں۔ سامنے کے لیے ہمیں کہنا ہے مقابل ہے کوئی، تو حذاء کا لفظ استعمال کہتے ہیں، اور سامنے ہے اور بھی اس طرح تلقاء بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ سب شبہ جملہ ہیں۔ اب آپ کو یہ پہلا سبق صحیح سے سمجھنا ہے، اس کے بعد تقریباً 12-13 تمرین تک یہی مشق چلے گی، اس لیے آپ پہلا سبق صحیح سے سمجھیں گے۔ اس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا۔ میں آپ کو شبہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شبہ جملہ کہتے کسے ہیں۔ اچھا، یہ بھی جتنے اسما ہیں، جیسے کہ اسماء ظرف، یہ کبھی تو مضاف ہو جاتے ہیں۔ اسماء ظروف جیسے قبل ہے، بعد ہے، اس میں دیا نہیں انہوں نے، یہ دیکھ لی، نیچے دی بھی ہے مثال انہوں نے، چلیے یہیں پہ دیکھ لیں گے ہم۔ انہوں نے مثال دی ہے، یہاں پر دیکھ لیں گے، اس کی کتاب کے اندر بھی دی ہے۔ شبہ جملہ، شبہ جملہ سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پہلے حصے میں بتایا جا چکا ہے، جار مجرور، ظرف زمان، ظرف مکان۔ جار مجرور کی مثال النجاۃ فی الصدق، ظرف زمان کی مثال الراحۃ بعد التعب، اور ظرف مکان کی مثال الساعۃ تحت الوسادۃ۔ بہرحال انہوں نے دی ہے مثال، آپ اور آسان سمجھ لیں گے، کچھ سمجھنے میں کچھ زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے بہت ساری مثال یہاں پر دے دی ہیں۔ یہ دے دی ہیں انہوں نے شبہ جملہ میں، مجرورات کی بھی دے دی ہیں اور ظرف زمان کی بھی دے دی ہیں، ظرف مکان کی بھی دے دی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ الراحۃ جیسے یہاں پر ہے مبتدا ہو جائے گا، بعد التعب، اب یہ جو ہے یہ شبہ جملہ آ گیا، لیکن شبہ جملہ یہ ظرف میں سے ہوگا، اور ظرف میں سے ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ تھکنے کے بعد راحت محسوس کی، یا راحت تھکنے کے بعد ہے، آرام تھکنے کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی تھکا ہی نہیں، وہ آرام کیسے کر لے گا، ہے نہیں، خود آرام ہی آرام ہے۔ تو سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جتنے بھی مثالیں دی ہیں یہاں پر، یہ آپ کو جو ہے شبہ جملہ کی ہیں، یہ آگے شبہ جملہ ظرف زمان کی بھی دے دی ہیں، ظرف مکان کی بھی دے دی ہیں، اور جار مجرور کی بھی دے دی ہیں۔ ہر طرح کی، یہ جار مجرور کی ہر طرح کی یہاں پر آپ کو مثال دے دی ہے۔ اور بھی بتانا چاہ رہے ہیں، جار مجرور کی مثال بحث پہلے حصے میں گزر چکی ہے۔ ظرف زمان اور ظرف مکان کا مفصل ذکر آگے آئے گا، تو آگے چل کے دیکھ لیں گے ہم، ہے نہیں، آگے یہ بتا رہے ہیں یہاں پر آگے آئے گا، آگے دیکھ لیں گے، کوئی بات نہیں، آپ توجہ کے ساتھ۔ اچھا، یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے ظرف مکان ہے، ظرف زمان بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جو ہیں قبل، یہ
بعد، فوق، تحت، امامہ، قدام، خلف، وراء، اذا، حذاء، تلقا، تجاہ، یہ جو ہے سب کے انہوں نے معنی دیے ہیں کہ کس کس چیز میں کس کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے جیسے جیسے جملہ بنانا ہے ویسے ویسے اس کا ترجمہ کر دینا ہے۔ اچھا، یہ اسما کبھی ایک بات اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اسما کبھی اسم کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اور منصوب ہوتے ہیں، اور منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ منصوب ہوتے ہیں کہ ان کا جو مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ ہوتا ہے، وہ وہاں سے حذف ہوتا ہے، اور جب حذف ہوگا تو بعض مرتبہ جو ہے دل کے اندر محذوف ہوتا ہے، دل کے اندر محذوف ہوتا ہے، تو اس کو ایسی صورت میں یہ ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں، ایسی صورت میں ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں، صلی اللہ الامر من قبل و من بعد۔ لیکن کبھی بالکل نسیہ منسیہ کے طور پر ہو جاتا ہے، بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پر جو ہے یہ مفتوح ہوتے ہیں، لیکن نصب آتا ہے ان کے اوپر۔ بہرحال آپ کے پاس کتاب ہوگی، اس کو آپ مکمل طور پر پڑھیں گے، اور اس میں کچھ زیادہ نہیں ہے، بس اتنا دھیان رکھنا ہے ہم نے کہ شبہ جملہ اس کے اندر سمجھایا ہے انہوں نے، اس کے اندر شبہ جملہ سمجھایا ہے، اور شبہ جملہ ہوتی کون کون سی چیزیں ہیں اور ان میں کون کون سی چیز استعمال ہوتے ہیں، تھوڑا سا قاعدہ بتایا ہے۔ اس کے اندر کچھ نہیں، آپ کو دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ ایک تو مبتدا جو ہوگی اس کی خبر اس کے موافق ہوگی، مطابق ہوگی۔ مطابق کن چیزوں میں ہوگی؟ مطابق تذکیر تانیث میں، مطابق تذکیر تانیث میں ہوگی، اور مطابق واحد تثنیہ جمع میں ہوگی۔ ان دو ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، اگر جو ہے جو شبہ جملہ ہے مجرور ہے تو کوئی دقت ہی نہیں ہے، اگر وہ ہے تمہارا ظرف ہے، ظرف زمان و مکان ہے، تو اس میں کچھ خیال رکھنا پڑے گا۔ خیال کیا؟ اب جو انہوں نے بتائے ہیں وہ اکثر و بیشتر جو ہے مبنی پر وہ جو ہے منصوب ہوتے ہیں، مبنی پر نصب ہوتا ہے، نصب آئے گا، یعنی کہ بہر صورت یہ دو چیزیں خیال رکھنی ہے۔ اب ہم آپ کو ترجمہ کرا دیتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، ان تمام جملوں کا کیا ہوگا۔ پہلے تو ہم ایک جملہ سمجھ لیتے ہیں۔ چلیے ایک جملہ ہم سمجھتے ہیں، جیسا کہ المصباح، المصباح مبتدا، ضوءہ شدید، اس کی خبر، ضوءہ میں ہو ضمیر مصباح کی طرف لوٹائی گئی ہے، اور مصباح مذکر ہے تو ہو ضمیر مذکر لے کر آئے ہیں، مصباح واحد تو ضمیر واحد لے کر آئے ہیں۔ بہرحال یہ پورا جملہ ہو چکا ہے۔ اب جو ہے آگے انہوں نے مثال دی ہے کہ البنت خمارها جمیل، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، البنت خمارها جمیل یہ آ جائے گا۔ یہاں انہوں نے مؤنث کی مثال دے دی، تو البنت جو ہے یہ مؤنث، خمارها کی ضمیر مؤنث، لہذا تطابق ہمارا پورا آ گیا۔ البنت خمارها جمیل، البنت خمارها جمیل کا ترجمہ ہو جائے گا لڑکی اس کا دوپٹہ خوبصورت ہے، لڑکی اس کا دوپٹہ خوبصورت ہے۔ یہ اس کی پورا ٹرانسلیٹ کر دیا ہے ہر طریقے سے۔ دوسرا جملہ دیا ہے انہوں نے النجات ضو، یہاں پر دوسرا جملہ لے کر کے آئے ہیں النجمان، النجمان ضوءہما شدید، ضوءہما شدید۔ تو دیکھیے النجمان لغت میں بتاؤں گا، آپ توجہ رکھیں۔ النجمان کسے کہتے ہیں؟ نجمن کی تثنیہ ہے، نجمن کی تثنیہ، ٹھیک ہے نا، ستاروں کو بولتے ہیں۔ ضوءہما ہما ضمیر لے کر کا ہے تثنیہ، اس کی طرف لوٹ رہی کیونکہ یہ بھی تثنیہ ہے اس کی، تو ترجمہ ہو جائے گا دو ستارے ان کی روشنی تیز ہے۔ تیز کا ترجمہ شدید ان سے ہو رہا ہے،
ہمارا دوسرا جملہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرا جملہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو نجمن کی تسنیہ لے کر کے آئے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ مثال لے کر کے آ رہے ہیں یہاں پر، یہ آ گیا البنتان ابوہما ضعیف۔ تو البنتان کیونکہ تسنیہ ہے، اور تسنیہ کے لیے ہم نے بتا دیا ہے کہ مبتدا خبر میں مطابقت ہونی چاہیے، یہ آ گئی، دونوں کے اندر ہما ضمیر لے کر کے آئیں۔ ترجمہ ہو جائے گا دو لڑکیاں، ان دونوں کا باپ کمزور ہے، ضعیف جمع ضعفاء، ضعیف واحد ہے جمع ضعفاء آ جائے گی، تو یہ واحد تسنیہ کا بھی خیال رکھیں گے ہم، تاکہ دونوں لغت بھی یاد ہوتی رہیں۔ اچھا جی، اب لے کر کے آئیں تیسرا جملہ۔ یہاں پر تیسرا جملہ ہے، یہ آ گیا ہے الرجال کسبہم حلال۔ واحد کی مثال انہوں نے شروع میں دی، شروع میں انہوں نے واحد کی مثال دی۔ یہاں پر مذکر مؤنث واحد، تثنیہ مذکر مؤنث تثنیہ۔ اب رجال لے کر کے آ رہے ہیں جمع مذکر، پھر یہاں پر جمع مؤنث سمجھائیں گے۔ تو بہت آسان سی کتاب ہے، اتنی بھاری نہیں ہے، تمرین تو انتہائی درجے کی آسان ہے۔ تینوں مثال دے ڈالی انہوں نے، یہ آ گئی تینوں مثال آ گئی۔ یہاں پر پہلا مذکر واحد، دوسرا تثنیہ مذکر، اور تیسرا جمع مذکر۔ مطابقت خبر میں دیکھو ضمیر جمع کی لوٹا دی، پھر دیکھیے ضمیر تثنیہ کی لوٹا دی، اور پھر دیکھیے ضمیر واحد کی لوٹا دی، بات پوری آ گئی۔ اب یہی طریقہ انہوں نے یہاں پر استعمال کیا ہے، تینوں جملے دیے ہیں، ان تینوں جملے کے اندر واحد تثنیہ جمع لے کر کے آئے ہیں۔ اچھا جی، مثال دیکھیں گے، واحد ضمیر واحد، تثنیہ ضمیر تثنیہ، جمع ضمیر جمع، بہت آسان ہے، بہت آسان کر دیا ہے۔ الرجال، یہ رجال جو ہے رجلن کی جمع ہے، رجلن جمع رجال۔ کسبہم، کسب کہتے ہیں کمانے کو، یعنی روزی کو بھی بول دیتے ہیں، اور جی ہاں معاش کو بھی بول دیتے ہیں۔ تو اب یہ بتانا چاہتے ہیں، ترجمہ بتائیں گے کہ الرجال کسبہم میں ہو ضمیر واحد جمع کی ہے، حلال، یہ آ گئی اس کی، ٹھیک ہے نا، صفت ہو جائے گی۔ تو الرجال کسبہم حلال، لوگ ان کی روزی حلال ہے۔ اچھا جی، اب یہ تیسرے پر لے کر کے آ رہے ہیں البنتان ملابسہن۔ دیکھیے یہاں پر جو ضمیر ہے وہ مؤنث کے لے کر کے آئے ہیں، اور مؤنث کی ضمیر یہ لے کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ضمیر پڑھے رکھی ہیں، ہما ہما ہم، ہما ہم، اور جی ہا ہما ہننا، یہ ضمیر ہیں، غائب کی ضمیر ہیں۔ کا کما کم، یہ جو ہے حاضر کی ضمیر ہے۔ کی کما کننا، یہ حاضر کی ہیں، اور ہا ہما ہم ہننا، یہ جو ہے غائب کی ہیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ البنتان البنات ملابسہن نظیف، لڑکیاں ان کے لباس صاف ستھرے ہیں۔ بہرحال یہاں تک تو میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، باقی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، کمنٹ میں لکھیں، اور لکھ کر کے آپ کو جلد سے جلد کوشش کی جائے گی جواب دینے کی۔ اگر کسی کام میں مشغول ہوں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، البتہ جواب ضرور مل جائے گا۔ تو دیکھیے اب انہوں نے تھوڑا سا، میں آپ کو ترجمہ اس کا وہی بتا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ یہ سبق نمبر اول ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اوپر کی مثال میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہوگا، ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جملہ فعلیہ کی خبر ہونے کی صورت میں جس طرح مبتدا کے لحاظ سے ضمیر ہی بدلتی ہے، اسی طرح یہاں پر جملہ اسمیہ کے خبر ہونے کی صورت میں بھی مبتدا واحد تثنیہ جمع اور تذکیر کی ضمیر ہی بدلتی ہے۔ وہ ہم نے بتا دیا، آپ کو بتایا ہے ہم نے، یہاں پر دیکھیے شروع میں بتا دیا، مبتدا تو واحد تثنیہ یہ لے آئیں، یعنی کہ یہ واحد تھا تو واحد کی ضمیر تثنیہ تھا، تو تثنیہ کی ضمیر جمع تھا تو جمع کی ضمیر لے کر کے آ گئے، اتنا ہی سمجھایا ہے بس۔ اور مذکر مؤنث کا بھی ہم نے شروع میں سمجھا دیا آپ کو۔ آگے
آگے کیا بتایا ہے انہوں نے. اسی طرح باقی مثالوں کو بھی سمجھ لیجیے. اس سلسلے میں مزید ایک بات اور سمجھ لیجیے. المہذب اصدقاؤہ کثیرون. تو یہاں پر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں پر انہوں نے المہذب مبتدا لے کر کے آئے ہیں. یہ ہے مبتدا. پھر اس کے بعد الاصدقاء لے کر کے آئے ہیں. یہ ہے الاصدقاء. اس کے بعد کثیرون لے کر کے آئے ہیں. کثیرون یہ ہے. یعنی کہ 3 جملوں میں بٹا ہوا، 3 لفظوں میں یہ جملہ بٹا ہوا ہے. ان 3 لفظوں میں جب یہ جملہ بٹ گیا ہے تو اب یہ جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں جیسے المہذب. المہذب ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے، مبتدا بنے گا یہاں پر. اب اصدقاؤہ، یہ اصدقاء ایک ہے. یہ اصدقاء تو جمع ہے اور ہو ضمیر مہذب کی طرف لوٹ رہی ہے. مہذب واحد تو ہو ضمیر بھی واحد لے کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کثیرون جمع ہے. یہ کثیرون جو جمع آ رہا ہے یہ اس کا اصدقاء کے حساب سے آ رہا ہے. اصدقاء کے حساب سے، نہ کہ المہذب کے حساب سے. المہذب کے حساب سے نہیں ہے. یہ المہذب کے حساب سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ کثیرون جو ہے اس کے حساب سے ہے، اصدقاء کے حساب سے. مہذب کے حساب سے نہیں ہے، اس کے حساب سے نہیں ہے. یہ سمجھانا چاہتے ہیں. جملے میں آپ کو جو کثیرون کو جمع دیکھتے ہیں تو یہ اپنے مبتدا اصدقاء کے لحاظ سے ہے. یعنی کہ ترکیب جب ہم کریں گے المہذب مبتدا، الاصدقاء مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ. مضاف الیہ سے مل کر پھر مبتدا ثانی اور کثیرون خبر. مبتدا ثانی اپنے خبر سے مل کر پھر خبر بنے گی المہذب کی. یہ ہے بتانا چاہتے ہیں. چلیے ترکیب کا بھی خیال رکھتے رہیں گے تاکہ ترکیب بھی سمجھ میں آ جائے. یہ جملوں میں آپ کو جو کثیرون کو جمع دیکھتے ہیں تو یہ اپنے مبتدا اصدقاء کے لحاظ سے ہے. رہا المہذب تو اس کے لیے الاصدقاء ہو ضمیر واحد، وہ میں نے بتا دیا، اچھی طرح سمجھ لیں. شبہ جملہ وہی لے کر کے آئیں گے، بات دوبارہ سمجھائیں گے. یہ میں نے سمجھایا شروع میں. شبہ جملہ سے مراد جیسا کہ آپ کو پہلے حصے میں بتا چکے ہیں. یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. وقت خراب کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی سمجھا چکا ہوں. نوٹ، کیا نوٹ لے کر کے آئے ہیں؟ نوٹ جملہ فعلیہ کی طرح جملہ اسمیہ اور شبہ جملہ بھی نواسق کی خبر بنتے ہیں. نمبر 2، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں فعل کی بنسبت زور اور تاکید زیادہ ہوتی ہے. ہاں یہ سمجھیں گے تو زور اور تاکید کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ ایک تو استمرار پایا جاتا ہے، اس کے اندر دوام ہوتا ہے. فعل ہم نے کوئی کام کرا جملہ فعلیہ ہوگا. یہ تو جملہ اسمیہ ہے. جملہ فعلیہ ہوگا جیسے ضرب زید نے مارا. تو یہاں پر جو جملہ ہے جملہ فعلیہ ہے. اس جملہ فعلیہ میں دوام نہیں ہے. اس معنی اگر کہ ایک ضرب کا فعل آدمی سے ظاہر ہوا، ایک مارنے کا کام آدمی نے شروع کیا، وہ ایک محدود وقت تک رہا نا. بھائی ضرب زید نے مارا کام ختم ہو گیا، تو اس کے اندر استمرار نہیں ہے نہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے، اس کے اندر کام ختم ہو رہا ہے، جلدی ختم ہو رہا ہے، تو تاکہ مضبوطی بھی کم ہوگی، دوام استمرار نہیں ہوگا. لیکن اس کے بنسبت زیدن ہے، وہ ہے جملہ اسمیہ. یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے. یہ ہے قام زید کھڑا ہے. بھائی کھڑا ہے، کھڑا ہی رہے گا نا، وہ جملہ اسمیہ ہے. یہ صحیح ہو گیا. یہ تو جملہ فعلیہ کی مثال دی ہے. اب یہ یہاں پر ہے زیدن. اب یہاں پر زیدن مبتدا ہے، پھر قامہ، پھر اس کے اندر بھی ایک ضمیر ہے. تو ڈبل ضمیر لوٹ رہی ہیں. ایک مبتدا ہے پھر اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، تو تاکید ہو گئی ہے. جب تاکید آتی ہے تو تکرار بھی پایا گیا اس میں، اور دوام استمرار تو پایا جاتا ہے اس میں. تو جملہ فعلیہ کی بنسبت اس میں جو ہے زیادہ تاکید ہوتی ہے، زیادہ زور ہوتا ہے، یعنی کہ پاورفل ہوتا ہے جملہ فعلیہ کا. آگے کی تمرین میں خبر بصورت جملہ اسمیہ کی مشق اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ عربی زبان میں ایسی ترکیبیں اکثر و بیشتر آتی ہیں، ورنہ اردو میں المصباح ضوءہ یہ پہلے بھی انہوں نے بتا دیا تھا، آگے بھی بتائیں گے. کتاب میں بھی میرے خیال سے لکھا ہوا ہوگا. نہیں لکھا نہیں ہے، آگے لکھا ہے. چلیے میں کتاب کا مطالعہ کیا تھا تو اس میں دیکھا تھا. یہ آ جائے گا تمہارا.
بہرحال آپ نے جو ہے یہ سمجھ لیا ہے۔ اب یہ چند اردو میں ترجمہ کیجئے اور اعراب لگائیے۔ ترجمہ کرنے کے لیے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ کسی بھی چیز کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کے لیے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک تو اصول جان لیں، اصول بولتے ہیں قواعد کو۔ قواعد مطلب جن چیزوں کی رعایت کرنے سے اس چیز کے اندر تزئین پیدا ہو جاتی ہے اور ان چیزوں کو اختیار نہ کرنے سے اس چیز کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور نظام درم برم ہو جاتا ہے اور انسان کا ذہن خلط ملط ہو کر رہ جاتا ہے۔ ذہن کو ایک جگہ پر رکھنے کے لیے، بات کو صحیح سمجھنے کے لیے یہ اصول اور قواعد بنائے جاتے ہیں۔ لہٰذا قاعدے انہوں نے شروع میں بتا دیے ہیں۔ دوسرا قاعدہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں بلکہ استاد محترم سے سنا ہے، اساتذہ اکرام سے سنا ہے، اور ظاہراً بھی لگتا ہے کہ اصولی ہے کہ بھئی کسی چیز کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کے لیے ہمیں پہلے نمبر پر اس کی لغات کو جاننا ضروری ہوگا۔ لغات، یہ الحمامۃ ہے۔ الحمامہ یہ ہے کس بلا کا نام ہے، کس کو کہتے ہیں، یہ ہمیں جاننا ضروری ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں لغت کا سہارا لینا پڑے گا، پلس اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا واحد، تثنیہ، جمع یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ کہیں پر جمع ہو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر نہیں بھی پتہ ہو تو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس کا لفظ کا ترجمہ کیا ہے۔ تو چلیں گے، ہم ترجمہ کریں گے۔ پہلے جملوں کو ہم اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ یہ الحمامۃ فوق الشجرۃ، یہ شبہ جملہ کی مثال دے دی انہوں نے، شبہ جملہ، کیونکہ وہی سمجھایا ہے اور آخر تک 13-14 تمرین تک وہی آئیں گی۔ الحمامۃ کبوتری کو بولتے ہیں، کبوتر یعنی کہ مادہ جو ہوتی ہے، مادہ۔ فوق الشجرۃ، کہیں کے اوپر ہے، درخت کے اوپر ہے، پیڑ کے اوپر ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ الحمامۃ فوق الشجرۃ، الحمامۃ کبوتر کو کہتے ہیں، فوقہ معنی اوپر، اور شجرۃ جمع آتی اس کی اشجار، ٹھیک ہے نا، شجرات بھی بول دیتے ہیں لیکن اشجار اس کی یہ زیادہ پیاری ہے۔ تو کبوتری درخت کے اوپر ہے، یہ جملہ مکمل۔ اب السبورۃ، السبورۃ یہ آ جائے گا، السبورۃ، سبورۃ لغت تخت سیاہ۔ اچھا جی، اب یہ کیا ہے، اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا جملہ قدام کیا کسے بولتے ہیں؟ سامنے۔ قدام التلمیذ یعنی کہ تخت سیاہ شاگردوں کے سامنے ہے، ترجمہ ہو جائے گا تخت سیاہ شاگردوں کے سامنے۔ السبورۃ یہ تخت سیاہ کو بولتے ہیں۔ اب آگے انہوں نے کہا ہے المنضدۃ، المنتزہ امام البیت۔ المنتزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بول دیتے ہیں تفریح کی جگہ کو، پارک کو، یعنی امامہ مانے سامنے، امامہ سامنے، البیت کے مانے گھر۔ تو تفریح گاہ، پارک گھر کے سامنے ہے، یہ تو بڑا اچھا ہے بھائی، گھر کے سامنے ہے تو ٹہل لیا کریں گے۔ ویسے بھی ہم لوگ سیر و تفریح میں بالخصوص صبح کے وقت میں اس کے غافل رہتے ہیں ہم، اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری بیماریاں بھی لپٹ جاتی ہیں۔ چلیے خیر، اب ہم چوتھا جملہ دیکھیں گے۔ چوتھا جملہ ہے القنطرۃ فوق البحر۔ یہ القنطرۃ کسے کہتے ہیں؟ القنطرہ یہ اور یہ القنطرہ، قنطرۃ کے معنی آتے ہیں پل کے، پل واحد تثنیہ جمع بھی دیکھتے رہیں گے، میں بتا نہیں رہا ہوں، آپ خود بھی دیکھیں گے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے اس میں سبق میں اللہ نے چاہا تو۔ اور القنطرۃ فوق البحر، پل دریا کے اوپر ہے، سمندر کے اوپر ہے، تو اچھی بات ہے۔ اچھا جی، اگلا جملہ ہے
ان کا پانچواں جملہ ہے، یہ آ جائے گا العندلیب من طیور الغرد، ٹھیک ہے، العندلیب من طیور الغرد۔ اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کا ترجمہ کیا ہے، چلیے چھٹا جملہ ہے قلب الاحمق فیہ ولسان العاقل فی قلبہ، بیوقوف آدمی کا دل اس کا منہ ہے، اس کے منہ میں ہے، یعنی کہ منہ میں جو آیا بیوقوف ہے، اس نے بول دیا بس۔ فیہ مسو کہتے ہیں منہ کو، ولسان العاقل فی قلبی، اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ آگے چلیں گے، اس کا جو میں نے یہ چھوڑا ہے پانچواں جملہ، اس کو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو کے اندر، میں بتا دوں گا آپ کو، یعنی کہ سبق نمبر 2 میں اس کا وہ ڈال دوں گا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کیا ہے اس کا ترجمہ۔ آگے 7واں جملہ لے کر کے آئے ہیں۔ 7واں جملہ کیا ہے؟ 7واں جملہ ہے سلامت المرء فی حفظ اللسان، انسان کی سلامت مرء آدمی کو کہتے ہیں، تو آدمی کی سلامت زبان کی حفاظت کرنے میں ہے۔ تو یہ تو ہے بھائی، صبح آدمی جب ہوتا ہے تو کرتا ہے تو اس کی زبان اس کا جسم اس کی زبان سے پناہ مانگتا ہے کہ بھائی تو 2 بات بول کر اندر چلے جائے گی، ہمارے ریڑھ لگ جائے گی، پورا جسم پیٹتا ہے اس زبان کی وجہ سے۔ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں اور عورتوں میں زیادہ یہ حرکت پائی جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اور ہماری بہن بیٹیوں کو اور سب کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، امتن کی جمع امہات، قدم کی جمع اقدام، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ لسان کی جمع السنتن آ جائے گی، ٹھیک ہے، جہاں جہاں ضرورت پڑے گی بتا دوں گا۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حدیث بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماں کی خوب خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اچھا جی، اگلا جملہ ہے 9واں جملہ العفو بعد المقدرات، العفو بعد المقدرات، عفو معنی آتا ہے معافی، درگزر کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو ہے جی ہاں، یعنی کہ معافی آدمی نے انسان کے اوپر قدرتی حاصل نہیں کی کسی چیز کے اوپر، ایک ظالم ہے، طاقتور ہے، یعنی ایک آدمی ہے، کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا اور ظلم کرنے والا طاقتور ہے اور مظلوم جو ہے کمزور ہے، تو کمزور آدمی جو ہے یہ کہے میں نے سامنے والوں کو معاف کر دیا، یہ کوئی بات نہیں ہے بھائی۔ معاف تو ٹھیک ہے، معاف کر دے تم نے، لیکن صحیح معنی میں جو معافی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طاقتور آدمی کمزور سے مقابلہ کر رہا ہو، پھر کمزور آدمی نے طاقتور آدمی کو نقصان پہنچایا ہو، اور پھر اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی بھی ہو، قدرت بھی پالی ہو، بعض مرتبہ قدرت نہیں پاتے ہیں، پھر اس کو معاف کر دیا ہو، تو یہ ہے معاف۔ عفو در حقیقت یہ ہے، یعنی جیسے اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے لیکن انسان کو معاف کر دیتا ہے، تو بتائیے اللہ رب العزت سب چیز پر قادر ہونے کے بعد معاف کر رہا، تو اسے تو عفو کہیں گے نا، یہی درگزر ہے، یہی معافی ہے۔ ایک آدمی ہے قدرتی نہیں پا رہا کسی کو اوپر اور کر رہا میں نے معاف کر دیا، یہ خالی دل کو تسلی دے رہا ہے بیچارہ۔ چلیے خیر، بہتر ہی ہے۔ اصل تو جو میں عفو کا معنی سمجھانا چاہ رہے ہیں، عفو کسے کہتے ہیں یہ بھی نہیں سمجھانا چاہ رہے بلکہ جملہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو معافی حقیقت میں قدرت پا لینے کے بعد ہے۔ ایک آدمی ہے، عورت نے اس کو پریشان کر رکھا ہے، بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے، کھانا نہیں دے رہی ہے، یہ نہیں دے رہی ہے، وہ نہیں دے رہی ہے، اس کو جو ہے قدرت بھی ہے، چاہے تو مار دے، سب کچھ کر دے، لیکن برداشت کر رہا ہے، یہ ہے در حقیقت معاف کر رہا ہے وہ۔
الحیاء بعد الایمان، حیا ایمان سے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، حیا ایمان سے ہے۔ ایمان جب تک انسان کے پاس رہتا ہے تو حیا باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حیا دلاتا ہے۔ چلیے، ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا دیکھیے ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، آنکھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ جسم سے اللہ رب العزت پاک ہے، جسم سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا جسم نہیں ہے۔ پھر یہ جتنے لفظ آئیں، ید اللہ فوق ایدیہم، تحت استویٰ علی العرش، اللہ رب العزت عرش پر قائم ہے اور عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے لیے ایک ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ چیزیں سمجھائی ہیں، کیونکہ ہم ہاتھ کے محتاج ہیں، تو ہم ہاتھ بول کر کے ہاتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ البتہ اس چیز میں زیادہ غور و فکر نہیں کرنی چاہیے، بس یہ مشبہات میں سے ہیں، اس میں زیادہ غور و فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، اتنا خیال رکھیں۔ الاعمال بالنیات، اعمال نیت سے ہے، یعنی کہ عمل انسان جو کرے گا اس کا پھل اس کی نیت کے حساب سے ظاہر ہوئے گا۔ نیت اچھی ہوگی تو اس کو ثواب ملے گا، نیت اچھی ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا، ظاہر سی بات گناہ ملے گا۔ آگے انہوں نے دیا ہے جملہ نمبر 13، جملہ نمبر 13 دیکھیں گے آپ، یہ جملہ نمبر 13 میں انہوں نے کہا ہے الغلول من حر جہنم، خیانت کا مال جہنم کی آگ سے ہے۔ یہ مال مراد ہے یہاں پر، غلول ان کا مطلب، غلول ان کا مطلب مال ہے۔ اور یہ جار مجرور کی مثال چل رہی ہے شبہ جملہ میں، ٹھیک ہے، مثال بدل دی انہوں نے یہاں پر، میرے ذہن میں نہیں رہا۔ آگے آپ دیکھیں گے جملہ نمبر 14، جملہ نمبر 14 ہے النیاحۃ من عمل الجاہلیت، النیاحۃ من عمل الجاہلیت، نوحہ، نوحہ، نوحہ یہ عورتوں کے اندر بہت عادت ہوتی ہے، بلکہ پرانے زمانے میں اگر کہا جائے تو نوحہ کے لیے باقاعدہ آدمی بھی ملتے تھے، عورتیں بھی ملتی تھیں۔ ایک آدمی مر گیا ہے، اب اس کے لیے عورتیں خرید کر لائیں گی جو اس پر روئیں گی، 3 4 دن تک جو ہے رویا کرتی تھیں۔ یہ سب واقعاتاً یہ جہالت کی علامت ہے اور زمانۂ جاہلیت میں ایسا ہو گیا۔ تو بھئی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ نے مانگ لی، اب اس کے لیے جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعا کریں اس کی مغفرت کی، اس کے درجات کے بلند ہونے کی، اس کے ساتھ معاملات کے حساب و کتاب کے آسان ہونے کی، یعنی جو چلا گیا ٹھیک ہے۔ اور دیکھا جائے گا انسان زندہ رہتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے حسد کرتے ہیں، تعصب کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، حد تک کہ جان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اب بھائی مرنے کے بعد اب تم زبردستی جھوٹی اچھائیاں بیان کر دیتے ہیں، بعض مرتبہ تو بھائی جھوٹی اچھائیاں بیان کرنا کہاں ہے، ایک تو جھوٹ ہے نہیں ہے، اور جھوٹ کا تو ویسے بھی جو ہے اسلام میں کبھی جانا گیا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ جملہ یہاں پر بنا رہے ہیں النیاحۃ من عمل جاہلیت، نوحہ بازی یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہیں۔ اگلا جملہ دیکھیں گے ہم، 15واں جملہ، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ دراصل حقیقت یہ جو ہے حدیث کے ٹکڑا سمجھ لیجیے اس کو، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں، کلاہما، کلاہما یہ تاکید، دونوں کے دونوں، ٹھیک ہے نا، دونوں کے دونوں، دونوں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ کا زیادہ اچھا ترجمہ جو ہوئے گا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، راشی اور مرتشی دونوں کے دونوں جہنم میں۔ دیکھیے یہ ترجمہ آپ کو جلدی سے کوئی کرائے گا نہیں ایسے کر کے بھاگ جاتے ہیں بس، کہ دونوں بھائی الراشی والمرتشی دونوں کا ترجمہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہما فی النار، یعنی تو یہاں پر کلاہما یہ دونوں کے دونوں کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ خیال رکھیں اس چیز کا، یہ ترجمہ بہت اچھا ہے اور بڑا ضرورت بھی پڑتی ہے اس کی۔ تم دونوں کے دونوں جھوٹو ہو، یعنی انتما
کلا کما ہے نہیں، یہ لے کر کے آتے ہیں. پھر اگلا دیکھیں گے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے. واللہ فی عون العبد، عون معنی مدد، ٹھیک ہے نا. اور جی ما کانا، یہ ما جو ہے ما کانا، ما مصدریہ کے لیں گے، نہیں یہاں پر ما کان، ما موصولہ نہیں ہے یہاں پر. ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے. یہاں ما مصدر نہیں ہوگا. جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، یعنی جو شخص اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے اللہ رب العزت اس کی بھی مدد کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے. بہرحال میرا یہاں پر یہ تمرین مکمل ہو گئی. آج تھوڑی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے میری، آواز سے محسوس ہو رہا ہوگا. تو اگلی تمرین کے اندر انشاءاللہ میں اور مزید کچھ بات سمجھانا چاہوں گا. آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کی برکت سے میرے ذہن میں تمام اچھی بات ڈالتا رہے. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.